اور آپ سے بڑا ایک زبردست سوال آ گیا, آپ تیار ہو جائیں کہ سنا یہ ہے کہ آپ کی ایئر لائن ہے اپنی, تو کون سی ایئر لائن ہے یہ بھی بتا دیں, ہمیں تو آج تک ٹکٹ نہیں ملا ہے. بتا دو یار. آج بتا دیں. تو آپ کو جب آیا سوال تو آپ چاہتے تو سوال کو کھایا جاتا ہے یار, لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں پتا تو چلے نا لوگوں کو, ہم لوگ تو پہلے ٹکٹیں بنا لیں, باقیوں کی بات میں خیر ہے. میری اپنی ایئر لائن تو دور کی بات ہے, جہاز کی ٹکٹ خریدنے کے لیے ذہن بنانا پڑتا ہے, سیدھی سی بات ہے. مجھے اچھی طرح اصل میں شاید تبانی فیملی کی ایئر لائن ہے نا, آپ کھانانی ہے تو کھانانی تبانی قریب کر کے کوئی جڑتا ہوگا. مجھے یاد ہے یہ ایک بار ہند گئے تھے ہم, تو ابھی ایک ایک دفعہ ایک اسلام ابھی ایک ملے, مجھے میرا سر نے پوچھا آپ کا سر نیم کیا ہے, میں نے کھانانی, تو کھانانی بھی مشہور ہے, تو ددیال سے کھانانی, تو پھر ننیال کی باری آئی تو میں نے کہا پولانی, تو یہ بھی بڑے مطلب نام ہے. تو میں کہا یار کیا تعلق آپ کو ان لوگوں سے, میں نے کہا میں مطلب کہ بڑے نام ہے یہ, ان کے بزنس بڑے ہوتے ہیں, تو ہمارا کاسٹ بڑی ہے تو لوگ کہاں کا ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا, لیکن ہمارا فی الحال آپ کے بارے میں کیا اچھا لوگوں کی امیجنیشن کیا کیا ہوتی ہے. میں تو باہر والے کی بات نہیں کر رہا, اپنے اسلام بھائی کی بات کر رہا ہوں. میں ہند گیا تو اجمیر شریف میں کچھ اسلام بھائی ملے, کہتے ہیں ایک دو سوال کرنے ہیں. میں نے کہا جی بتائیں. تو کہتے ہیں وہ نگران شورا کا پانی کے سنا جہاز چلتے ہیں ان کے, اور ان کا ہیرو کا کاروبار ہے. میں نے کہا شپنگ کمپنی میں کام تو کرتے تھے, یہ تو مجھے یاد ہے آپ نے جو ہے وہ شپنگ جو ہے وہ کیرنگ فارورڈنگ میں آپ کا کچھ عرصہ کام والد صاحب کا کام تھا. تو اچھا پھر میں نے خود ہی پوچھ لیا, میں نے کہا پھر میرا بھی بتا دو یار کیا کاروبار ہے. تو کہتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ چلا یہ جو حبیب شوگر مل وغیرہ جتنی بھی ہیں وہ ساری آپ کی ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میرے نام کی بینک بھی بہت ساری ہیں, جو بھی حبیب کے نام سے کاروبار ہے سارا ہی ہمارا ہے. تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا ملٹیپلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال ایسا نہیں ہے. نگران شورا کیا کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, یہ کئی بار جواب دے چکے ہیں, اور آپ کو انٹرنیٹ پر اس کا جواب بھی مل جائے گا. اور دعوت اسلامی کے ادارے ان کی زندگی صرف ہوتی ہے. کالز دیجیے جناب, کالز لیتے ہیں انشاءاللہ. ایسی کوئی مطلب کسی کو ایسا نہ ہو کہ جواب دبا گئے جی یا کھا گئے یا کچھ ہوگا, چلے بتا ہی دیں, چلے دوبارہ بتا. نہیں ایسا کچھ ہے نہیں, اور نارمل ہیں ہم لوگ, ایک مڈل کلاس فیملی ہے میری, اور اپنی ایک آمدنی کا ذریعہ ہے, اللہ کا شکر ہے. اور لیکن اگر میں نے کوئی مذاق نہیں کیا, جب ہمیں کوئی سفر کرنا ہوتا ہے, میرے اپنے سفر ہوتے ہیں, تو اس کے لیے بھی پوری پلاننگ کرنی پڑتی ہے, اور پیمنٹ کرنے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کرنی پڑتی ہے. ایسا ہی ہے, ایسا نہیں ہے کوئی مطلب کہ نگران شورا کو کئی بار مجھے یاد ہے کہ ٹکٹ کا جب فیئر بتاتے ہیں تو خود کہتے ہیں تھوڑا رک جاؤ, فیئر کم ہو جائے گا. یا کبھی کبھی ایسا بھی مجھے یاد ہے کہ سفر پہ ہوتے ہیں اور واپس اگر کوئی ایسا پلان بن رہا ہوتا ہے کہ ایک دو دن جلدی آنا ہے, تو جب میں بتاتا ہوں کہ حضور ایک دو دن اگر آپ جلدی کرائیں گے تو 15-20 ہزار روپے زیادہ لگ جائیں گے, تو کہتے ہیں یار 20 ہزار روپے ہم زیادہ کیوں دیں, ایسا کرتے نہیں آتے لیٹ. یعنی آپ کو یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ کہ اتنی چھوٹی اماؤنٹ جو نارملی لوگوں کے لیے چھوٹی اماؤنٹ ہوتی ہے, اس پر بھی وہ غور کرتے ہیں, کیونکہ اپنے اخراجات سے کوشش کرتے ہیں سفر کرنے کی. تو انسان کو پھر جیسی اس کی پوزیشن ہوتی ہے اسی حساب سے اخراجات پہ اگر بندہ سفر کرے جی تب بھی سوچے نا. جی جیسے میں اپنے جیب سے اخراجات سفر کرتا ہوں تو میں بالکل سوچتا ہوں, اگر ہمیں کہیں آنا جانا ہو تو ہم بالکل سوچتے ہیں کہ یار کتنے پیسے خرچ ہوں گے, کیا خرچ ہوگا, مہینہ گھر میں چلانے کے لیے پیسے دینے ہوتے ہیں. پھر ہم نے اپنے والد صاحب سے شروع سے سیکھا, عبدالحبیب بھائی, یہ ہو سکتا ہے یہ باتیں یہ میرے والد صاحب کے بہت اچھے تجربات ہیں جو گھر میں فیملی ممبر کو کام آ سکتے ہیں. جی میرے والد صاحب تو شروع میں جب میں ماحول میں بھی نہیں تھا نا, تو ہم نے والد صاحب کی سوچتے تھے یار عمران یا میرے بھائی وغیرہ بیٹھے نا, عید آئے گی, یعنی رمضان شریف سے پہلے کی والد صاحب کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. یا رمضان شریف میں کرتے تھے, اب میں اردو میں کہتا ہوں کہ رمضان شریف اچھے نہ آئے گا تو اس میں یار یوں کھانے پینے کے اخراجات بڑھیں گے, تو یہ تھوڑا میں نے سیونگ کی ہے. پھر کہ یار عید کے کپڑے بنانے پڑیں گے, سب کو دینے پڑیں گے, پھر سیونگ کی ہے, پھر عیدی دینی پڑے گی, سب جگہ جائیں گے, سیونگ کی. پھر کوئی شادی اگر عید کے بعد ہو نا, تو یار شادی ہے تو یوں کریں تو یوں سیونگ کریں گے. تو والد صاحب جو ہے نا میرے سیونگ کو بہت زیادہ لے کر چلتے تھے, حتیٰ کہ 2-3 سال کے بعد کیا ہونا ہے والد صاحب اس کا بھی مطلب کہ پلان کرتے تھے, شادی کے بعد کی پلان کرتے تھے, عقیقہ ہوگا اس کو پلان کرتے تھے. آپ کے اندر تو یہ تبدیلی اب آئی ہے. آپ کو ہم نے ایک زمانے میں دیکھا ہے جب آپ خرچ کرتے میں اتنا سوچتے نہیں تھے, خاص طور پہ اپنی ڈریسنگ پر, اپنی چیزوں پر آپ برانڈڈ اور اصل میں یہ سوچتے والد صاحب تھے تو میں نہیں سوچتا تھا. آپ سوچا جیب والد صاحب کی استعمال ہو جاتی تھی. صحیح ہے, لیکن یہ وہ ہم سوچتے رہ جاتے تھے. ہاں
یعنی جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں نا، انہوں نے قلم اٹھا کے خرید لینی ہے، جوتے لے لینے ہیں، ہم کہ یار ریٹ تو دیکھو بھائی، لیکن بھائی بالکل میں تو دیکھتا تھا نا، میں واقعی مطلب کبھی کبھی سوچتا تھا کہ یار یہ سوچتے نہیں ہے، گلاسز لے ہی لیے، اٹھا ہی لیے، خرید لیے، تو لیکن یہ بہت بڑی چینج ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنا کاروبار کرتے تھے تو اس میں بھی یہ سب کچھ ہوتا تھا. جی. جب میں اپنا بزنس کرتا تھا آتی تھی آمدنی، اس انداز سے ہم کرتے تھے. لیکن پھر آہستہ 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 تو ہر چیز کو ہم نے دیکھنا ہوتا تھا. پھر بچے بڑے ہوتے ہیں، اس ٹائم پر آپ کے سامنے کوئی اتنا بڑا گول نہیں ہوتا. پھر فیملی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں. صحیح. اور پھر ماشاءاللہ مدنی ماحول کی وجہ سے پھر آپ کے اندر سادگی امیر سنت نے، میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید یہ جو آپ باتیں بتا رہے ہو نا، یہ بھی تقریباً 22 مدنی ماحول میں آنے کے بعد بھی یہی طبیعت رہی ہے. 20-22 سال پرانے اگر کے بعد بات کریں، پھر امیر سنت کے ساتھ جتنا بیٹھتے رہے تو امیر سنت قناعت کا، فضول خرچی کا، ایک لمیٹڈ انداز میں جینے کا، پھر دعوت اسلامی، آپ یہ بہت کئی چیزیں سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، کرتے 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 کافی مائنڈ بنایا کہ اب آپ ہمیں کس طرح گزارا کرنا چاہیے. تو آپ 10,000 15-20,000 روپے کے لیے بھی غور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. یہ مجھے بعض اوقات کہتے ہیں یار 20,000 لگنا نا، میں بولتا ہوں میں کہا 20-25,000 آپ کا جانا. میں نے کہا یار میں نے اس کو جملہ عبدالحبیب 20,000 ایک عام آدمی کی سیلری ہے، پورا مہینہ محنت کرتا ہے نا تو 20,000 کماتا ہے. میں صرف 2 دن کے گیپ کے اوپر 20,000 روپے خرچ کر دوں یار. میں کہتا ہوں بھی یار آپ کے جانا فائدے مند ہے، 2 دن میں کام ہو جائے گا، آپ چلے جائیں. لیکن میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ کفایت شعاری کی کوشش کرتے ہیں. اور کال دیجیے جناب، کال لیتے ہیں. چینل کے ناظرین یہ کلیئر ہو گیا بھائی، ساڈے جہاز اپنے کوئی نہیں. کئی کہتے ہیں جی تواڈے اپنے جہاز اڑ رہے ہیں، اتر رہے ہیں. دعوت اسلامی کا کوئی جہاز نہیں ہے. پوری دعوت اسلامی کا نہیں ہے. ایک کوشش کی تھی میں نے، ریٹ پوچھ کے میں بھی ٹھنڈا ہو گیا بہت مہنگا ہے. چلو آپ کال دیجیے ذرا. حاجی عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، آپ نے بہت سارے سفر کیے دنیا بھر میں، کہیں ایسا آپ کے ساتھ ہوا ہو کہ کہیں آپ کو بہت زیادہ بھوک لگی ہو اور آپ کے پاس کھانا بھی نہ ہو اور نہ آپ کو کوئی پاکستانی کھانے جو ہوتے ہیں وہ مل رہے ہوں، اور پھر کبھی اگر آپ کو کھانا